ابھی آپ کے مشہور و معروف شہر مئو میں ایک عظیم الشان اجلاس عام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں ملک کے مشہور و معروف علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس اجلاس عام میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ مئو کی طرف کون راستہ جاتا؟ ہاں یہی تو ہے مئو، آپ کو جلسے میں جانا ہے کیا؟ ہاں آئیے بیٹھیے، یہیں پہ جلسہ شروع ہوگا، بس جلسہ شروع ہی ہونے والا ہے۔ محترم حضرات، وقت کی قلت دامنگیر ہے اور کافی دیر بھی ہو چکی ہے۔ آئیے اب میں بلا تاخیر حضرت مولانا محمد مشرف صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو آواز دیتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور سامعین کو اپنے خصوصی نصیحت سے سرفراز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِم مِّن وَالٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز اساتذہ کرام اور میرے احباب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہم لوگوں کو اپنی تعلیمی اصلاح کے لیے ایک انجمن منعقد کرنے کی توفیق دی ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بارہا حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نگہبانی اور مہربانی سے جو ہمیشہ اس کی طرف سے بندوں پر ہوتی رہتی ہے، کسی قوم کو محروم نہیں کرتا جب تک وہ اپنی روش اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نہ بدل لے۔ اور جب کوئی قوم اپنی روش خود بدل لیتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفت آتی ہے، مصیبت نازل ہوتی ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفت آتی ہے، مصیبت نازل ہوتی ہے، پھر کسی کے ٹالے نہیں ٹلتی اور نہ ہی کوئی مدد اس وقت کام آتی ہے۔ حضرات سامعین کرام، جب تک مسلمان خدا کے قانون کے مطابق چلتے رہے اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے حکم کے تابع کر رکھا تھا، اس وقت تک مسلمانوں کا نام عروج پر تھا۔ مسلمان فاتح قوم کہلایا کرتی تھی۔ اس کا دبدبہ نہ صرف یورپ ممالک، نہ صرف عرب ممالک، نہ صرف ہندوستان، بلکہ خدا کی قسم پورے عالم میں گونج رہا تھا۔ اس کا نام سن کر غیروں کے تاج و تخت لرز اٹھتے تھے، لیکن جب سے مسلمانوں میں عیش و عشرت اور خواہشات نفسانی جیسی پیروی کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاس و لحاظ نہیں رہا، اس وقت سے مسلمان پریشان حال میں مبتلا ہونے لگے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى۔ مسلمانوں، سوچنے کا مقام ہے، راوی کون، روایت کرنے والے کون؟ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہے گا، یعنی اس کی روح ختم ہو جائے گی، اور قرآن کے صرف حروف باقی رہیں گے، عمل کرنے والے نہیں رہیں گے۔ اور خدا کی قسم مسلمانوں، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، اور مسجدیں خوب عمدہ بنیں گی، حالانکہ وہ
ہدایت اور نمازیوں سے ویران رہیں گی۔ سوچنے کا مقام ہے، آقا نامدار تاجدار مدینہ اس حدیث پاک میں اپنے امت کے سامنے 3 قسم کی پیشین گوئیاں فرمائی۔ پہلی پیشین گوئی کیا ہے؟ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ جس میں اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہے گا۔ مسلمان اپنی اسلامی ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے، غیر اسلامی تہذیب و تمدن سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور جو ان کے ذہن میں آئے اپنی منمانی زندگی گزاریں گے۔ افسوس و اس اقتدا پر افسوس صد افسوس، کتنی بے غیرتی اور بے عزتی کی بات ہے۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان مسلمانوں سے جو قرآن مقدس سے احکامات کے خلاف ورزی کرتا ہو، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان مسلمانوں سے جو سنت نبوی کے خلاف زندگی گزارتا ہو کہ مجھے بتاؤ کیا اسلام نے ہم کو یہی سبق سکھایا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اسی کی تعلیم و تربیت دی ہے؟ نہیں، رب کعبہ کی قسم ہرگز نہیں۔ اسی لیے آقا نامدار نے فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ جس میں اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہے گا۔ میں انہی چند کلموں کے ساتھ اپنی باتوں کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ محترم حضرات، آئیے خطابت کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں حضرت مولانا محمد اسامہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو آواز دیتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو محسوس فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ محترم سامعین، مدرسے کی اہمیت کے عنوان پر کچھ عرض کرنے سے پہلے سوال اٹھتا ہے کہ مدرسہ کیا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ مدرسہ ایک ایسا مقام ہے جہاں دینی علوم و فنون کے ماہرین اور اہل کمال پیدا ہوتے ہیں۔ مدرسہ ایک ایسا پاور ہاؤس ہے جہاں اسلامی تعلیمات کی لہریں عالم مدرسہ ایک ایسا پاور ہاؤس ہے جہاں اسلامی تعلیمات کی لہریں عالم میں پھیلتی اور کائنات عالم کے عجیب مولوی صاحب تقریر کرو تو سرکل جگہ ہوتا جو مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں کتنی اچھی لگت رہی۔ اب پر جب میں سوچت رہا کہ اپنے بیٹا کا مولانا بنو۔ عجیب مولوی کو مدرسے میں پڑھے ہوئے خالی ایسی جھپا پہن لیے۔ دراصل ہم ابھی عالمیت سے فارغ ہوئے ہیں نا، اس وجہ سے بولنے میں ذرا دقت پیش آ رہی ہے۔ جب پڑھے لکھے ہو تو کہاں نہ تقریر کر پاؤ تو جب پڑھو جاؤ تو کام پھلی میں چلے ہو۔ نہیں، ہم نے پڑھائی تو بہت اچھے سے کی ہے۔ گلستان، بوستان، نحو امیر، میزان، کافیہ، مرقات، آمد نامہ، نورانی قاعدہ سب زبانی یاد ہے، مگر کیا بتائیں ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہے تھے کہ اچانک سر میں کراماتی درد ہو گیا اور تبھی سے طبیعت میں انقباض ہے، جس کی وجہ سے تقریر دل پذیر نہیں ہو پا رہی ہے۔ مولانا 8-9 سال پڑھے کے بعد تقریر میں اسے اچھا گھر چل کر تقریر سننا سے فائدہ کا ٹائم پاس میں کر جاتی چل جائی تاکہ سنتی جا چھوڑو چلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، پھر میں ذرا تھوڑی دیر بعد فون کرتا ہوں۔ اور سنائیے کیا بات ہے، کچھ مغموم نظر آ رہے ہیں اور آپ یہاں کیسے؟ کیا بتاؤں یار، بڑی بدنامی ہو گئی، بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا ہو گیا؟
تقریر کرنے آئے تھے، کچھ بولی نہیں جا رہی تھی، حالانکہ بہت مطالعہ کیا تھا، مگر جب اسٹیج پر گیا تو سارا مضمون ہی ذہن سے اڑ گیا۔ اچھا یار، اس وجہ سے میں گزشتہ سال تم سے کہہ رہا تھا کہ انجمن میں جایا کرو، لیکن تم مانتے ہی نہیں تھے۔ ہاں یار، مجھے اب اس کا نقصان نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے، ابھی جو حضرت تقریر کر کے گئے ہیں یہ ضرور انجمن میں جاتے رہے ہوں گے، تبھی اتنی اچھی تقریر کرتے ہیں۔ اجی مولوی صاحب، انجمن کا ہوتی؟ حضرت سے پوچھیے۔ دیکھیے، مدارس میں ہفتے میں ایک دن تقریر کی مشق کرائی جاتی ہے، جس کے ذریعہ طلبہ کے اندر زبان بیان کی صلاحیت اور اس کے طریقہ استعمال کا ہنر پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے جو تقریر سیکھی ہے وہ انجمن سے ہی سیکھی ہے۔ تب تو انجمن میں بڑا پیسہ لگا تو یہ نہیں، کوئی فیس نہیں ہے، انجمن کی ساری سرگرمیاں مفت میں ہوتی ہیں۔ اجی تب کا نہیں جاتے رہو؟ حضرت مجھے یہ بتائیے کہ اب میں کیا کروں، بغیر تقریر کے کیسے کام چلے گا؟ دیکھیے، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی آپ اسی سال عالمیت سے فارغ ہوئے ہیں، رمضان گزر جانے دیجیے، اس کے بعد فضیلت میں داخلہ لے لیجیے اور انجمن سے جڑ کر خوب محنت کیجیے، انشاءاللہ آپ ایک دن بہت اچھی تقریر کرنے لگ جائیں گے۔ تقریر کرنا اور تقریر سیکھنا اس قدر ضروری ہے جیسا کہ مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے۔ اگر آپ کو تقریر کرنی آتی ہے تو آپ اپنی تقریر کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ جو لوگ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسے آدمی کو اپنی تقریر کے ذریعے اپنے زبان و بیان کی صلاحیت سے اسے سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھی تو ان کی نگاہ ایک نوجوان پر پڑی جو اپنے ساتھیوں سے یہ سوال کر رہا تھا کہ میں پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ دنیا میں کس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ نفع پہنچایا؟ تو اس کے سوال کے جواب میں بہت ساری باتیں آئیں، لیکن اس نے سب کو رد کر دیا اور اس نے خود بتلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ اس طور پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ فرعون کے پاس تبلیغ کرنے کا حکم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں، ماہر مقرر ہیں، لہذا آپ ان کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو ان کے ساتھ نبی بنا کر بھیج دیا۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ کے پاس بہت وقت ہے، آپ جائیے دارالعلوم میں داخلہ لے لیجئے، انجمن سے جڑیے اور انجمن سے جڑ کر خوب محنت کیجیے، انشاءاللہ آپ بہت اچھی تقریر کرنے لگ جائیں گے۔ حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میرے دل کو تسلی دی، ورنہ ٹینشن کی وجہ سے میرا جگر پارا پارا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مقصد میں کامیاب کرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ اس اجلاس عام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔